بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ سرگودا کے رہنے والے ہیں تو ہم لوگ ہر وقت دیکھا کرتے تھے ایروپلینس ایز اے پائلٹ، ایز اے اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر BPS-17 میں اس ڈپارٹمنٹ کا سبسڈی کے اوپر بلڈوزر مہیا کرتے ہیں۔ You are watching Driving Pakistan. Let's everybody know how to drive and fight. جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیونگ پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف علی رندھاوا۔ آج ہم ایگریکلچرل انجینئر دفتر سرگودا میں حاضر ہوئے ہیں اور یہاں آنے کا بنیادی مقصد تھا ہمارا ایگری مشینری اسکیم کے بارے میں جاننا، جو کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کسانوں کی بہتری کے لیے شروع کی گئی ہے۔ پاکستان کے اس پروگرام میں ہم کسانوں کے لیے اس دفتر سے مزید جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کسانوں کی بہتری کے لیے، ان کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ سنا ہے کہ یہاں پہ کسانوں کی زمینوں کو برابر کرنے کے لیے بلڈوزر کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے، اور جس کے نرخ جو ہیں وہ بہت ہی منیمم سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیوبویل بور کرنے کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں مکمل رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایگریکلچر انجینئر سرگودا کے آفس میں، اور آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈرائیونگ پاکستان۔ ہمارا پروگرام ہے آگے بڑھتا ہوا پاکستان۔ ان سے کچھ پرسنل کویسچن بھی کریں گے اور اس اسکیم کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کون کون سی سہولیات فارمرز کو یا عام کنزیومر کو یا عام عوام کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ جی سر، آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرو میں میرا جو انٹرویو ہے اس کے 2 کوشچنس ہیں۔ نمبر 1 کوشچن میں تو میں جسٹ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پوزیشن پہ کیسے پہنچے، آپ نے کون سی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، اور کیا آپ نے کوئی PMS کا ایگزام دیا ہے یا آپ پروموشن کے ذریعے یہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا اسٹرکچر ہے اس سارے آپ کی پوزیشن کا، پوسٹ کا؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو گائیڈ کیا جا سکے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے دفاتر ہیں وہاں پہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے بنا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں عام طور پر اویئرنیس کی کمی ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایسے ہی کسی سیکشن میں گھس جاتے ہیں، اس میں تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ویژن ہی نہیں بن پاتا ہے۔ تو آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ نے کیسے اس پوزیشن کو حاصل کیا۔ جی میں نے ایگریکلچر انجینئرنگ سیکشن کے اندر BSc کی ہے ڈسپلن کے اندر، اور اس کے بعد پرسنلی مجھے واٹر ریسورس انجینئرنگ میں MPhil کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد 2009 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں امتحان پاس کر کے تو اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنا ہوں، پنجاب گورنمنٹ کا حصہ بنا ہوں۔ جی جو PPSC ایگزام یوزلی ہوتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کی پوسٹ کے، وہ عام طور پر 100 نمبر کا ایگزام ہوتا ہے، MCQ ٹائپ ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ جیسے کہ PMS کے ایگزام ہے وہاں پہ تو اور سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو آپ کا بھی کچھ اس طرح کا تھا؟ جی پہلے ہمارا تحریری ایگزام ہوتا ہے۔ تحریری ایگزام کے اوپر ٹاپ کے جو 10% لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کو انٹرویو کا موقع دیا جاتا ہے، اور انٹرویو کے بعد پھر ایک فائنل ہمارا سلیکشن ہوتی ہے جس میں تمام جو ہوتے ہیں تحریری امتحانات ان کے نمبر بھی شامل کیے جاتے ہیں، انٹرویو کے نمبر بھی شامل کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نفسیاتی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس بندے کی سائیکالوجی کے حساب سے بھی کیا جاتا ہے، اور آخر میں میڈیکل ٹیسٹ ہو کے تو ہم لوگ سرکار کا حصہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو انڈکشن ہوئی تھی اس ڈپارٹمنٹ میں وہ ایز اے طور کیا ہوئی تھی، کون سی پوزیشن پہ؟ جی میں ایز اے اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر BPS-17 میں اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنا تھا، اور بعد میں میری بائی پروموشن 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ اور اس وقت آپ کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جی میں اس وقت ایگریکلچر انجینئر سرگودا ڈویژن سرگودا ہوں، 18 گریڈ۔ یہ ڈویژنل پوسٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کی پوسٹ ہے؟ جی یہ ڈویژن کی پوسٹ۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سرگودا ڈویژن کے چاروں ڈسٹرکٹ جو ہے سرگودا، میاں والی، کشاب اور بکھر کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں؟ جی بالکل، اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آپ سے ایک پرسنل کویسچن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو پوزیشن ایکوائر کی ہے یا آپ کو ملی یا لکیلی ہے، جیسے بھی آپ نے اس کے لیے کچھ بچپن میں ہی گول سیٹ کیا ہوا تھا یا بائی چانس لکیلی آپ اس فیلڈ میں آ گئے، اور اب آپ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ بڑا بنیادی کویسچن ہے۔
جی اس کے بارے میں تو ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ سرگودا کے رہنے والے ہیں تو ہم لوگ ہر وقت دیکھا کرتے تھے ایروپلینس کو اڑتے ہوئے. تو بچپن سے تو شوق تھا میرا کہ میں ایز اے پائلٹ جوائن کروں, لیکن ان لکیلی میری آئی سائٹ جو ہے وہ اس کا معیار وہ نہیں تھا کہ میں پائلٹ بن سکتا یا اس کو جوائن کر سکتا. تو اس لیے پھر مجھے بعد میں انجینئرنگ میں آ گیا. میرے والد صاحب انجینئر تھے تو ان کے شوق کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انجینئرنگ کیا. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ TCS کا ایگزام ہوتا ہے, کیا ڈائریکٹ پروموشن جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ بھی ان پہ کوٹا ہوتا ہے کہ وہ بھی پروموٹ ہو کے اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں, یا جسٹ انڈکشن جو ہے وہ PPSC سے ہی ہوتی ہے؟ جی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہی انڈکشن ہوتی ہے, اور 18 گریڈ میں جو ہے وہ نہیں آ سکتے آپ نیچے سے پروموٹ ہو کے, کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ریکوگنائز نہیں کرتی ہے نیچے. ٹھیک ہے, یہ جو فرسٹ کوشچن تھا ہمارا جسٹ اس جاب اس پوسٹ کے حوالے سے. اب میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی اوور آل ورکنگ کیا ہے اور آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ جی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ ایگریکلچر فیلڈ ونگ پنجاب ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے مین 3 حصے ہیں. ایک ایمری ایگریکلچر میکنائزیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, ایک سائل کنزرویشن ونگ ہے, اور ایک ہمارا ایگریکلچر فیلڈ ونگ ہے جس کا میں حصہ ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو فیلڈ ونگ ہے اس کی کیا فنکشننگ ہے؟ جی ہمارے فیلڈ ونگ کا جو مین کام ہے وہ پہلے تو یہ شروع ہوا تھا کہ زمین آباد ہم لوگ کیا کرتے تھے کسانوں کے لیے. جیسے گورنمنٹ کے منصوبے میں جیسے سرگودا بھی کلونی ڈسٹرکٹ ہے, بکر بھی ہے, لیا بھی ہے, یہ سارے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کے لیے یا جو بھی پاکستان میں یا پنجاب میں ڈیولپ ہوئے ہیں سارے آفٹر کلونائزیشن, تو ان کو زمینوں کو آباد کرنے کے لیے یہ ونگ قائم کی گئی تھی. جی بالکل, اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوا کرتا تھا وہ بلڈوزر کے ساتھ ہم لوگ زمینیں لیول کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ٹیوب ویل جو ایگریکلچر کا آتا تھا اس کے اوپر سبسڈی دیا کرتے تھے, اور شروع میں 1976-77 میں اس وقت سبسڈائز ایگریکلچر کے ٹیوب ویل متعارف کروائے جاتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بایو گیس ٹیکنالوجی کے اوپر کافی عرصہ کام ہوتا رہا. آخری دفعہ پروجیکٹ اس کا 2012 میں چلا. اس کے بعد پھر ہم لوگ ایگریکلچر میکنائزیشن سائٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ زرعی مشینری ہے اس کو متعارف کرواتے ہیں. اور اس وقت ہمارے جو ایک بہت بڑی چل رہی ہے الیکٹرانک ریزسٹیوٹی میٹر ہے. زمیندار ہمارا جو ہے بور کرنے سے پہلے ایک الیکٹرانک ریزسٹیوٹی میٹر ہے, ABM کمپنی کا ہے, زمین کے اوپر رکھ کے تو اس کے ساتھ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ پانی کی کوالٹی کس طرح کی ہے, اچھی کوالٹی کا پانی ہے یا نمکین کوالٹی کا پانی ہے, اور یہ پانی کون سی تہ تک میٹھا ہوگا اور اس پانی کی کون سی تہ جو ہے وہ نمکین ہوگی, تاکہ ہم لوگ زمیندار کو ایک اچھا مشورہ دے سکیں کہ وہ پانی جو ہے پانی کے لیے اس لیول تک جا کے ٹیوب ویل کی گہرائی میں جاتے ہوئے وہ بور کروا سکے اور وہ اس کے جو زیادہ اخراجات ہیں وہ کنٹرول کر سکے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کے آفس کے بارے میں. آپ ایسے تو ڈویژنل لیول کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت آپ ساتھ ڈسٹرکٹ کی بھی ذمہ داریاں ساتھ نبھا رہے ہوں گے یقیناً. تو آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں, کیا مطلب اس میں ہے, اسٹرکچر کیا ہے؟ ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک اسسٹنٹ انجینئر ہوتا ہے, اس کا ڈیزگنیشن ہے اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر, جو کہ پورے ڈسٹرکٹ کو ڈیل کرتا ہے. اور اس میں بھی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 2 ہمارے اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر بیٹھتے ہیں. ایک مشینری کو ڈیل کرتا ہے اور ایک بورنگ ونگ کو ڈیل کرتا ہے, جیسے جس کا ایک پارٹ میں نے پہلے بتایا تھا الیکٹرانک ریزسٹیوٹی میٹر ہے, اور ساتھ میں ہمارے پاس بورز بھی ہیں. خوشاب کے اندر ہمارے پاس رگ مشینری ہے جو کہ پہاڑی علاقے میں بڑی رگز ہیں بورنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ عام بور جو ہے نا وہ آسانی سے نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سرگودا کے اندر بھی ہماری 2 پوسٹیں ہیں, ایک بورنگ سیکشن کو ڈیل کرتی ہے اور ایک مشینری سیکشن کو ڈیل کرتی ہے, جن کے اندر بلڈوزر بھی آتے ہیں اور ڈفرینٹ مشینری سے ریلیٹڈ پروجیکٹ آتے ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیل.
अच्छा, सरगोदा डिवीजन में अगर ऑलमोस्ट हम देखें तो यहाँ की जो ज़मीन है सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की खास करके वो तो लेवल ही मुझे तो नज़र आती है ऐसे। बखर साइड पे देखें मनकेरा तहसील हो गई या खुशाब में जो देखें तो वहाँ पे कुछ रकबा ऐसा है जहाँ पे रेगिस्तान की वजह से ज़मीनें जो हैं वो लेवल नहीं हैं। तो क्या ये बलडोज़र वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पे अभी स्टिल हो रहा है और उसके लिए रिक्वेस्ट आपके पास आती हैं? जी बिल्कुल, सरगोदा में अभी भी सिलामाली की तहसील में बहुत सारा रकबा है जो कि लेवल होने वाला है, और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में वाटर लॉगिंग है जिसके हम लोगों ने बहुत अच्छा हल एक गवर्नमेंट ने निकाला है कि वहाँ पे फिश फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। साहिवाल तहसील में? जी, साहिवाल तहसील में फिश फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, और उस फिश फार्मिंग के लिए भी हम लोग सब्सिडी के ऊपर बुलडोज़र मुहैया करते हैं। और उसके बाद सरगोदा में भी बहुत सारे इलाके अभी ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे जो सरगोदा तहसील है उसके अंदर भी होती रहती है। फिर बाज़ का ये होता है कि बाज़ हमारे एकड़ होते हैं जो जिनका लेवल ऊंचा होता है, वहाँ पे नहरी पानी नहीं पहुँच सकता, या फिर किसी वजह से वहाँ पे नमकियात ज़्यादा आ जाती हैं, तो ऊपर के जो 1 फुट की या 1.25 फुट की जो लेयर होती है जो नमकीन होती है या कलर ज़्यादा जो होती है उसको हटाने के लिए भी बुलडोज़र इस्तेमाल होता है, ताकि नीचे की जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको इस्तेमाल करके हम लोग फसलें काश्त कर सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था आपसे कि ये जो आप सहूलत प्रोवाइड करते हैं किसानों को, ये आप तब प्रोवाइड करते हैं जब किसान खुद आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेके आते हैं तब करते हैं, या स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है वो खुद एनालिसिस करती है कि जैसे हमने बताया सिल्लावारी में कुछ रकबा है जो कास्ट नहीं हो रहा है, अनकल्टिवेटेड है, तो उसको हमने करना है, तो उसमें आप तरजीह देते हैं किसानों को या खुद करते हैं? वैसे क्या मतलब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार यह है कि इस वक्त हमारे पास 3 स्कीमें चल रही हैं। एक स्कीम है 12.5 एकड़ तक के जिम्मेदारों के लिए, उसका रेट जो है 560 रुपए पर आवर है, और एक है जिसमें जिम्मेदारों के पास 12.5 एकड़ से 25 एकड़ तक जमीन होती है। उसके लिए हमारा रेट है कि उन्होंने 100 रुपीज पर आवर गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं, और जो डीजल के अखराजात हैं वो अमूमन 13.25 लीटर पर आवर के हिसाब से डोजर इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है, 100+ हार्स पावर का डोजर होते हैं हमारे पास, तो वो उन्होंने डीजल देना होता है। और तीसरी स्कीम है जो कि 25 एकड़ से बड़े जिम्मेदारों के लिए, उनसे हम लोग क्या करते हैं कि 650 रुपया 650 रुपीज हम लोग जमा करते हैं और डीजल भी उन्होंने देना होता है। इसके लिए हमारे साथ जिम्मेदार खुद राब्ता करता है। हमने कंप्यूटर के ऊपर एक हमारा सॉफ्टवेयर है BBMS के नाम के साथ। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है या जस्ट आपका सॉफ्टवेयर है दफ्तर का? जी, ये हमारे डिपार्टमेंट का है, ऑनलाइन नहीं है, एक्सेस हमारे पास ही होती है, लेकिन उसकी जो भी हम लोग बुकिंग होती है, जो प्रायोरिटी होती है जिम्मेदार की, हम लोग उसके ऊपर इंश्योर कर देते हैं। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप जो प्रायोरिटी होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं? जो किसान पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मौका दिया जाएगा? क्या क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का आपने बनाया हुआ है यहाँ पे? वो आपने कंप्यूटराइज सिस्टम रखा हुआ है जिसके ऊपर आप ये मैनेज करते हैं? जी, हमारा महकमा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर काम करता है। जो भी जिम्मेदार हमारे पास आ जाता है हम लोग उसको प्रायोरिटी के ऊपर, हमारे पास प्रायोरिटी रजिस्टर्स भी हैं हार्ड फॉर्मेट में, सॉफ्ट फॉर्मेट में हम लोग BBMS के ऊपर इसको मेंटेन करते हैं, और इसके ऊपर हम लोग प्रायोरिटी पर डिपेंड करते हैं। यूजुअली अगर एक किसान आपके पास फॉर एग्जांपल आज की डेट में आता है तो कितने माह में, कितने टाइम में उसकी बारी आ जाती है? उसमें डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारे पास कितने पहले से लोग अवेलेबल हैं। ठीक है। बहुत सारी जगह पे ये होता है कि वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्यू ज़्यादा होती है, जिम्मेदारों के ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बास का 2 से 3 माह भी लग जाते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 माह ऑलमोस्ट लग जाते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकता है। जी, ये डिपेंड करता है जिम्मेदार के पास। अब बास दोस्त ऐसे करते हैं कि हमारे पास बुकिंग करवा देते हैं और किसी वजह से बाद में जो है वो डोजर नहीं ले सकते, तो वो फिर अपनी क्यू को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आप नेक्स्ट बंदे को डोजर दे दें। हम लोग किसी वजह से, फाइनेंशियल मामलात की वजह से या किसी वजह से, क्योंकि आपको बताया मैंने कि 100 रुपया पर आवर गवर्नमेंट का करना है तो वो तो बुकिंग हो गई, लेकिन जो डीजल है उसका खर्च तो जिम्मेदार ने देना होता है।
تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس نے ہمیں ڈیزل مہیا کرنا ہے تو تبھی ہم لوگ کام کر سکیں گے. تو اس میں بعض کا ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہم لوگ ذمہ دار کے اس کے کانسیسز میں اس کو ساتھ لاتے ہوئے ان لائن کرتے ہوئے پھر ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کے بارے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیونگ پاکستان اور ہمارا پروگرام ہے آگے بڑھتا ہوا پاکستان. ابھی ہم بات کر رہے تھے ایگریکلچرل انجینئر سرگودا ڈویژن فہیم احمد صاحب سے، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ بلڈوزر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے لیے کتنا فیول اور کتنی فی پے کرنی پڑتی ہے کے بارے میں یا ERM سروے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ agripunjab.gov.pk ویب سائٹ ہے وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ انفو ڈیسک پہ آئیں اور یہاں پہ سارے اپلیکیشن فارم بھی موجود ہیں اور مکمل رہنمائی بھی موجود ہے. یہاں پہ بلڈوزر، ٹیوب ویل بورنگ اور ERM سروے کی انفارمیشن بھی موجود ہے. استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں.